ایران اور امریکہ کے درمیان ٹینشنیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کانفلکٹ 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد سے شروع ہوا، جب ایران میں حکومت بڑھی اور امریکہ کے ساتھ ریلیشن خراب ہو گئے۔ اس کے بعد سے دونوں کنٹریز کے درمیان ٹرسٹ کبھی فلی ٹھیک نہیں ہوا۔ کبھی سینکشنز لگی تو کبھی ڈپلومیٹک ٹاکس ہوئی، لیکن پرماننٹ سولوشن نہیں نکلا۔ سب سے بڑا مسئلہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے جو مڈل ایسٹ اور دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام صرف الیکٹریسٹی اور سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ہے، ویپن کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے 2015 میں ایک نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، لیکن بعد میں امریکہ نے اس سے ودڈرال کر لیا اور پھر سے سینکشنز لگا دی۔ تب سے ٹینشنز پھر سے بڑھ گئی۔ یسٹرڈیز وائسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ابھی دونوں سائڈز نے اپنی ملٹری پریزنس سٹرونگ کر لی ہے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنے وار شپس، ایئر کرافٹس، کیریئر اور فائٹر جیٹس بھیجے ہوئے ہیں۔ ایران نے بھی اپنے میزائلز اور ایکسرسائز شو کی ہے، خاص طور پہ اسٹرائک اور ہارموز میں، جو دنیا کے آئل سپلائی کا بہت امپورٹنٹ روٹ ہے۔ اگر یہاں کوئی کلیش ہوتا ہے تو آئل سپلائی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک آفیشیل فل سکیل وار نہیں ہوئی، لیکن رسک موجود ہیں۔ اگر نیوکلیئر ٹاکس فیل ہو جائیں یا کوئی ملٹری انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جیسے میزائلز اٹیک، لیکن دونوں سائڈز بھی جانتی ہیں کہ وار سے بہت نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے ڈپلومیسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس وار کا اثر دنیا پہ یہ پڑے گا کہ آئل پرائس بہت بڑھ جائے گی، اسٹاک مارکیٹس افیکٹ ہو سکتی ہیں، مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے، پاکستان جیسے کنٹریز پر بھی اکنامک پریشر آ سکتا ہے۔ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں، ملٹری فورسز ریڈی پوزیشن میں ہیں اور پولیٹیکل پریشر بھی اپنے پیک پر ہے۔ نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اسی پر فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابھی تک آفیشیلی فل سکیل وار ڈکلیئر نہیں ہوئی، لیکن ایٹماسفیئر ایسا ہے جیسے کسی بھی وقت وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں یا کوئی ایکسپیکٹڈ ملٹری انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لمیٹڈ سٹرائکس یا بڑا کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ماڈرن وار صرف بامز اور میزائلز تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ سائبر اٹیکس، اکنامک سینکشنز، پراکسی گروپس اور پولیٹیکل پریشر بھی کانفلکٹ کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ سب چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملک یہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ کبھی بھی وار میں کنورٹ نہ ہو، کیونکہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان فل وار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔